بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ان کی شخصیت اور فضائل کو فقط ایک سپاہیانہ کردار میں محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ابوالفضل عباس علیہ السلام اگرچہ کربلا کے عظیم معرکے میں سپہ سالار اور علمبردار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں متعدد اوصاف مجتمع تھی، جن میں وفاداری، بصیرت، حلم، تقوی، شجاعت اور خاص طور پر دشمن شناسی نمایاں تھی۔ آپ کا اسم گرامی عباس ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کی کنیت ابوالفضل اور القاب باب الحوائج، سقا اور علمدار وغیرہ ہیں۔ آپ کے والد امام علی علیہ السلام ہیں، جو خود تفسیر قرآن کا اعلیٰ ذوق اور اسلام پر بے مثال فہم رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ کلابیہ، کہ جنہیں حضرت ام البنین کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کی معزز اور پاک دامن خاتون تھی۔ اس لحاظ سے آپ کا اعلیٰ خاندانی تربیت اور غیر معمولی دینی ماحول میسر آیا۔ یہی تربیت آپ میں بچپن سے ہی پاکیزہ کردار، فراست اور دشمن شناسی پیدا کرنے کا سبب بنی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ظاہری خلافت کے زمانے اور اس کے بعد کے پرآشوب دور میں دشمن اسلام کی حقیقتیں اجاگر کیں، اور ہجرت کے بعد رونما ہونے والے سیاسی تغیرات میں مظلوموں کا ساتھ دیا۔ یہ تمام حالات حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے والد کے پہلو میں رہتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے دشمن میں پائی جانے والے مشترکہ خصوصیات کو خوب سمجھا اور باطنی طور پر حقیقت کو جاننے کی قدرت حاصل کی۔ امام علی علیہ السلام کی زیر نگرانی آپ نے دین کی اصولی اور بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دشمن کے منصوبے سازی کو بھی خوب سمجھا۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے اپنے فرزندوں کی پرورش میں ایثار، وفا، تواضع اور خدمت دین کو مقدم رکھا۔ دشمن کے ساتھ معاملہ کرنے میں ایسا رویہ اپنانے کی تعلیم دی کہ دشمن کو نہ صرف عسکری چالوں سے بلکہ اخلاقی بلندی اور بصیرت سے بھی زیر کیا جا سکے۔ لہٰذا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت میں وسعت آپ کی والدہ کی حکیمانہ تربیت کا واضح اثر ہے۔ دشمن شناسی کا مطلب محض عسکری مہارت میں ماہر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس میں حالات زمانہ کا درست تجزیہ، افراد و اقوام کے مخفی ارادوں اور نظریاتی مخالفوں کو سمجھنا، داخلی اور خارجی فتنوں کو پہچاننا اور مناسب حکمت عملی اختیار کرنا شامل ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں دشمن شناسی کی درج ذیل بنیادیں ملتی ہیں۔ بصیرت ایمانی۔ دین اسلام کی حقیقی روح بھی یہی ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے، ان کے ساتھ وفادار رہے اور ان کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائے۔ بلا شبہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت اور ساتھ دینے میں بصیرت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ بصیرت آپ کو غیر معمولی طور پر حساس اور ذمہ دار بناتی تھی کہ جہاں دشمن میں ذرا سی بھی حرکت یا سازش کی آثار دکھائی دیتے، آپ فوراً خبردار ہو جاتے۔ دشمن شناسی کے لیے قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے زیادہ معتبر کوئی سرچشمہ نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اہل بیت علیہم السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے قرآن سے گہرا تعلق استوار کیا اور امام علی علیہ السلام جیسے مرجع علم سے احادیث سیکھی۔ آپ یہ جانتے تھے کہ تاریخ میں اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کا مقابلہ کرنے والے اکثر مادی مفادات، سیاسی اقتدار، شہرت اور ذاتی فائدے کی رسیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کربلا کے معرکے میں انہی خصوصیات سے دشمن کو پہچانا۔ کوفہ اور شام کے حالات، اموی اقتدار کی حکمت عملی، عوام کے جذبات اور منافقانہ رویے، طفیل علی علیہ السلام و امام حسن علیہ السلام کے ادوار میں آپ پر واضح ہو گئے تھے۔ جب سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف یزید کی نام نہاد بیعت قبول کرنے کا مطالبہ ہوا تو حضرت عباس علیہ السلام کی نگاہ میں یہ امر صاف تھا
کہ یزید کی بیعت دینی اصولوں اور اخلاقی اقدار کو تباہ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بھائی اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری میں جان تک قربان کر دی۔